یا مرحبا. بگڑا ہوا تھا. ہاں عورت کے ساتھ کیا رویہ تھا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، ایک عورت جو ہے اگر وہ بیٹی ہے اس بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا. اگر وہ کسی کی بیوی ہے اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا جاتا. اگر بیوی کا خاوند فوت ہو گیا، 4 مہینے 10 دن عدت وہ عورت گزارتی، ایک بند کمرے میں بند کر دیتے اور اس کمرے میں اسے کھانا پہنچایا جاتا. 4 مہینے 10 دن تک نہ اسے کوئی دیکھ سکتا، نہ وہ کسی کو خود وہ عورت دیکھ سکتی. اس قسم کا بگڑا ہوا معاشرہ. اور بعض لوگ تو جب وہ عورت اپنی عدت پوری کر لیتی گھر سے باہر نکلتی اسے قتل کر دیتے، اور بعض اسے ایک جانور پہ سوار کر کے گلیوں میں گھماتے اور پھراتے، کہتے یہ وہ منحوس عورت ہے جس کی وجہ سے اس کا خاوند فوت ہو گیا. کہ اس عورت کے جسم سے اتنی بدبو آتی، اس کی بدبو سے وہ جانور بھی مر جاتا. آج اگر میں اور آپ ایک ہفتہ غسل نہ کریں ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے. اگر 4 مہینے 10 دن تک کوئی پانی کو نہ دیکھے اور نہ کپڑے تبدیل کرے اس سے کتنی بدبو آئے گی. اور میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا دنیا کے انسانوں یہاں بیوہ کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اسے جنگلوں میں باندھ دیتے. میرے اور آپ کے آقا نے 10 نکاح بیوہ عورتوں سے کیے. قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا، اگر یہ بیوہ ہے ان کا سہارا بن کر میں آیا ہوں. اور حضور کی بیویاں قیامت تک آنے والی امتیوں کی مائیں ہیں. کیسا اعزاز بخشا میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ عورت کو حضور نے کیسا مقام بخشا. اور اسی طرح جاہلیت میں ایک عورت کسی کے ساتھ اگر نکاح کرتی، اسلام نے حدود اور قیود بتا دیے. کہا ایک عورت ایک خاوند سے ایک مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے اور ایک مرد 4 نکاح کر سکتا ہے. اسی طرح اگر ایک عورت کہ میرے لیے 2 خاوند، جیسے آج لبرل کا نعرہ ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا سوشل میڈیا پر کوئی ایسی بدبخت عورتیں بھی ہیں کہتی ہیں جی جنت میں جب مرد چلا جائے گا اس کے لیے 70 حوریں اور ایک عورت کے لیے 1 خاوند. علماء نے لکھا ہے اللہ نے ایک عورت کے لیے 1 برتن بنایا ہے. اگر وہ نکاح کرے گی ایک مرد کے ساتھ اس کے لیے 1 برتن ہے. اگر 2 مردوں کے ساتھ نکاح کرے گی وہ 2 برتن کہاں سے لائے گی. اگر 1 بچہ اس کا ہے 1 مرد کا. اور شریف گھرانے کی جو عورتیں ہوتی ہیں جو عزت عظمت والی ہیں، فرمایا وہ یہی پسند کرتی ہیں وہ 1 مرد کی بیوی ہو. تو جاہلیت کی میں بات کر رہا تھا. حضور کی بعثت سے پہلے ایک عورت 10 مردوں کے ساتھ نکاح کیا کرتی. ابو داؤد شریف کی روایت موجود ہے، ایک عورت 10 مردوں کے ساتھ منہ کالا کیا کرتی. اور جب بچہ پیدا ہونے کے بعد ان 10 مردوں کو قطار میں کھڑا کیا جاتا. جس مرد پہ وہ عورت ہاتھ رکھ دیتی اور کہتے یہ نسب اسی سے ثابت ہے. یہ نسب کس سے ثابت ہے؟ اس سے ثابت ہے. اس رسم و رواج کو توڑنے کے لیے میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اور اسی طرح مرد کے ساتھ اپنی جنسی تسکین کو پورا کیا کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں. لیکن بدبختی اور بدنصیبی آج ہمارے معاشرے میں یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا. یہاں اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے. جن لوگوں کو ہم منتخب کر کے اپنے اقتدار کی کرسیوں تک پہنچاتے ہیں وہ بدبخت، وہ بدنصیب اس امت کے معاشرے کے سب سے بڑے مجرم جنہوں نے اللہ کے قانون کے ساتھ مقابلہ کیا، اللہ کے قانون کے ساتھ ٹکر لی. کہتے ہیں جی
مرد کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے سب کے حقوق بتا دیے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ عورت ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، سب کے حقوق اسلام نے بتا دیے۔ اسی طریقے سے آج جو ہماری اقتدار والوں نے جو بل پیش کیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو پورے ملک میں ایک اللہ کے حدود اور حدود اللہ کو توڑا گیا ہے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، صرف اپنے کاروباروں پہ توجہ دیں، اپنے بچوں پر، اپنے خوشی اور غمی پر۔ اللہ کے حدود اور قیود کو جب توڑا جائے، یہ بھی تو دیکھا کریں ہمارے راہبر اور رہنما کو کوئی برا بلا نہ کہہ دے۔ اللہ کا قانون ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ کی تخلیق فرمایا یہ ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ جب یہ علماء نے فتویٰ دیا ہے، کہا اگر کوئی بندہ اللہ کے قانون میں ترمیم کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ کس سے خارج ہو جاتا ہے؟ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر ہمیں علماء یاد آتے ہیں، کہتے جی وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے وہ علماء وہ کیا کر رہے تھے؟ کیا قبر میں صرف ان علماء نے جانا ہے؟ سب جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اللہ کو جواب دینا ہے۔ جن کو ہم نے وہاں تک پہنچایا، چاہے جو بھی سیاسی جماعت ہو، جس کا جس سے بھی تعلق ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، لیکن پیش کرنے الکفر ملتوں واحدہ، اسلام اور شریعت کے خلاف یہ سارے بدبخت ایک ہوتے ہیں۔ جہاں دین کا معاملہ آتا ہے وہاں یہ سارے کے سارے ایک ہیں۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، ہم نے ان کو وہاں تک پہنچایا ہے، اس میں ہم بھی مجرم ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک سے یہ پوچھ ہوگی ہاں ہم نے کس کو منتخب کیا ہے۔ اس وجہ سے یہ بھی جاہلیت کی رسم تھی، قوم لوط میں یہ عمل تھا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل علیہ السلام نے ان 5 بستیوں کو اپنے پروں پہ اٹھایا اور اتنے آسمان پہ لے گئے۔ آسمان کی فرشتوں نے، آسمان کی مخلوق نے ان کے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں سنی، وہاں سے پٹک کے زمین پہ مارا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ نے ایک ایک پتھر ایک لوتی پہ مارا اور ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے اگر کوئی بدبخت ایسا ہے، اگر کوئی ایسا عمل قوم لوط والا کرتا ہے، اگر وہ مر جاتا ہے اور اللہ اس کو قبر میں سے قوم لوط کے قبرستان میں منتقل کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک ایسا کیس پیش آیا، کہا اس کو دفنا دو۔ جب دفنایا گیا کہا 3 دن کے بعد قبر کو کھولو۔ قبر کو کھولا گیا، وہ قبر سے غائب تھا۔ کہا اس نے جو یہ عمل قوم لوط والا کیا تھا اور جس بندے نے مارا تھا، کہا اسے چھوڑ دو، کیونکہ فرمایا 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قوم لوط کے قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، جو اللہ کے قانونوں کو، شریعت کو پامال کرے، یہ ہمیں ہر وقت یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، صرف اپنے کاروبار اور تجارت، اپنی خوشی اور غم کو نہ دیکھیں، دین اسلام پر بھی عمل کریں اور شریعت کو بھی دیکھیں۔ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔